اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 203۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور اے پیغمبر علیہ السلام، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھے تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور شیطانی وسوسوں کا رد اور اس کا علاج بیان فرمایا گیا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزات طلب کرنے والوں کو جواب دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بعض مشرکین منہ مانگا معجزہ طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر کا معجزہ ہے وہ بھی مشرکین کے مطالبے پر تھا۔ سورج جو یہ یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ جب معاملہ ہوا مشرکین نے کہا ہم جو کہتے ہیں یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر جو ان کے منہ میں آتا وہ بات کہہ دیتے۔ بعض اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، بعض معجزات اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتے، اور بعض معجزات انسانوں کے تقاضے کے مطابق مناسب نہ ہوتے اللہ تعالیٰ نہ دکھاتا۔ جب وہ معجزے فرمائشی انہیں نہ ملتے تو وہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے اور کہتے کہ کیوں نہیں خود اب گھڑ کے لے آیا۔ گویا کہ ایک دعویٰ ان کا یہ بھی تھا یہ جو قرآن پاک ہمیں آ کر سناتے ہیں نبی پاک علیہ السلام یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شیطان ان کے پاس آتا ہے، وہ مشورہ ان سے کرتے ہیں، وہ گھڑ کے دیتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں جس قوم نے فرمائشی مطالبہ کیا ہو معجزہ یعنی فرمائشی معجزے کا اظہار وہ کروایا ہو، پھر ایسی قوم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و نابود کر دیتے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال، اس زمانے میں لوگوں کو یہ انس تھا، یہ پیار تھا، محبت تھی دلوں میں جانوروں سے، بالخصوص اونٹ کے ساتھ۔ انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نکالی، اور جو ایمان لائے وہ تو کامیاب ہوئے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ کے لیے رسوا و ذلیل ہو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی لوگوں نے معراج کے معاملے میں
وہ کہا یہ اب یہ بتلاؤ بیت المقدس کے کتنے وہ جو ہیں وہ شتیر ہیں، کتنے اس کے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بغیر بیچ میں سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس یوں ہی نظر آ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں شمار کر کے بتلا دی، یہ بیت المقدس کے اتنے دروازے ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اتنے شتیر ہیں، یہ بتلایا۔ انہوں نے پھر تحقیق کی، کہا یار اس نے بات تو بڑی ٹھیک کی ہے، اس کو آخر بتاتا کون ہے؟ پھر یہ الزام تراشی۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ضد پہ اڑ جائے، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، پھر اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ حق بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا، اس کا معدہ ہی نہیں درست، اس کا دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ حق بات کو وہ جو ہے وہ جو ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پچا جاوے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اور فرمایا، یاد رکھنا یہ اس آیت میں 3 باتیں اور ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بصیرت ہے، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے قرآن پاک۔ نمبر 2 یہ ہدایت ہے۔ نمبر 3 یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور بصیرتوں کا مجموعہ کس کے لیے؟ جو اس کے ساتھ اس سے کچھ لینا چاہے اس کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو، رحمت اس پہ ہے جو اللہ کا کلام اس کو سمجھے اور اپنے لیے اس کو ہادی سمجھے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بیان ہوا اس آیت کریمہ میں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ فرمایا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور پیغمبر علیہ السلام جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا، یعنی تم اپنی طرف سے کیوں نہیں پیش کرتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دو کہ میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا انبیاء کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وحی الہی کی، بس وحی آ جائے اس کی اتباع ہے، جو وحی نہ آئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال میں، جب مشرکین سارے جمع ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، میں وہ ہجرت کی راہ مارنے کے لیے آئے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی چارپائی پہ حضرت علی کو لٹا دیا تھا، اور حضور علیہ السلام خود حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور مٹی کی مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینکی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پھینکی ان کی آنکھوں میں مٹی گئی، وہ اندھے ہو گئے اور آنکھیں ملتے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کافروں کے مجمع میں سے گزر کر صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک بعد میں آنے والی قوم یہ بھی کہے گی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا۔ فرمایا جواب دے دیا، فرمایا نہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیغمبر جو ہاتھ تیرے ہم نے استعمال کروایا نا، کل کو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ پیغمبر نے اندھا کیا، میں اللہ کی ذات نے اندھا کیا ہوں۔ تو معلوم ہوا معجزہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، فعل اور فاعل اللہ کی ذات ہوتی ہے، جو فعل صادر ہوتا ہے فاعل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ نہیں صادر ہو سکتا۔ یہ معجزہ ہوتا ہے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر راہ راست پہ آ جائیں۔ تو فرمایا میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے۔ فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں وہ جو ہے ہدایت اور رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔